آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیک فار اسٹارٹ اپس۔ اگر آپ اپنی کوئی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی اسٹارٹ اپ کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں تو وہ کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو آپ کو سیکھنی چاہیے، جن کے اوپر آپ کو ابھی سے ٹائم لگانا چاہیے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجیز، وہ پروڈکٹس، وہ اسکلز آپ کے پاس ہوں گی تو آپ سکسیزفل ہوں گے۔ اللہ شروع کیجئے۔ آلرائٹ سر، تھینک یو۔ تو آج کا جو جیسا کہ سر نے بھی بتا دیا کہ آج کا جو سیشن کا مین ٹاپک ہے وہ ٹیک فار اسٹارٹ اپس، تو اسی مین ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آج کا سیشن شروع ہوگا، اور سیشن کو شروع کرنے کے لیے ہم تلاوت کلمہ پاک سے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے سیشن کو۔ تو آج کا جو سیشن کا ہمارا ٹرینر ہے وہ ہے مس فرا محبوب۔ تو سر وی کین پروسیڈ ناؤ۔ تھینک یو اظہار اللہ۔ ایک تو یہ کہ فرح کو دیکھ کے آپ ان کو پریزنٹر ضرور بنا دیجیے گا، تو میں آپ لوگوں کو فرح محبوب کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ رہے کہ آپ کس سے فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ فرح محبوب جو ہیں وہ بیسیکلی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایکسپرٹ ہیں، اور پاکستان کا ٹاپ انسٹیٹیوشن IBA ہے جس کے اندر یہ AI پڑھا چکی ہیں۔ اور ہماری جب میں پاکستان آیا تھا تو میں نے جو سب سے پہلا پروگرام اسٹارٹ اپس کے لیے کیا تھا، پہلا بوٹ کیمپ جو کہ کووڈ کے فوراً بعد ہوا تھا تو ہمیں آن لائن کرنا پڑا تھا، فرا واز پارٹ آف دیٹ بوٹ کیمپ۔ اس بوٹ کیمپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں اب ماشاءاللہ بہت آگے چلے گئے ہیں اور بہت کامیاب ہو گئے۔ فرا کی اسٹارٹ اپ کا نام تھا فیک نیوز جب انہوں نے اسٹارٹ کی تھی، اور پھر کافی غور و فکر کے بعد اس کا نام بدل کے کچھ اور کیا تھا، پھر الٹیمیٹلی ویلیڈیئر کے نام سے انہوں نے اپنی اسٹارٹ اپ کا نام رکھا۔ پیسے بھی ریز کیے انہوں نے، MVP بھی بنائی، لیکن پاکستان میں اتنی سکسیس ان کو نہیں حاصل ہو سکی، کیونکہ شاید ابھی ہماری قوم کو تھوڑا اور کیچ اپ کرنا ہے دنیا کے ساتھ، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنا کام کرے جا رہی ہیں اور اپنی سروسز میں بھی آگے بڑھ رہی ہیں، اپنی پروڈکٹ میں بھی آگے بڑھ رہی ہیں۔ فرح کے ساتھ ان کے بیٹے ہیں آج، جو میرے خیال میں ایکولی اسٹارٹ اپ کے اس میں شامل ہیں، کیونکہ ہی ہیز بین پارٹ آف دا جرنی۔ احمد علی ان کا نام ہے، اور یہ فرح کے ساتھ انہوں نے سمجھیں کہ اسٹارٹ اپ کے ساتھ گرو کیا ہے، سو ہی از اے اسٹارٹ اپ بیبی جس کو کہتے ہیں نا۔ تو آپ کو یہ اپنے ایک بالکل نیچرل انداز میں ایک نان ٹیکنیکل بندے کے طور پر وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا لرن کیا ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی۔ اچھا، فرح کا اور مزید انٹروڈکشن فرح اور بھی کرا دیں گی، لیکن میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی سیکھنا، اور خاص طور پہ وہ ٹیکنالوجیز جو اسٹارٹ اپس کو آگے بڑھنے کے اندر مدد کرتی ہیں،
وہ ایک کرٹیکل سکسیس فیکٹر ہے. یعنی اٹ از نو مور این آپشن. ہر اسٹارٹ اپ انٹرپرنور کو ٹیکنالوجی کی پروڈکٹس استعمال کرنی آنی چاہیے جن سے وہ اپنی اسٹارٹ اپس کو آگے بڑھا سکیں. تو لہٰذا اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنی ہے، یا آپ اپنی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر چکے ہیں، یا آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کسی اسٹارٹ اپ کے ساتھ کام کرنا ہے، تو یہ جو ٹیکنالوجی کے بارے میں آج فرا بات کریں گی، ان کو سیکھنا شروع کر دیں، ان کے اندر ماسٹری حاصل کریں، ان کو سمجھیں، تاکہ آپ بھی ایز اے اسٹارٹ اپ فاؤنڈر یا کو فاؤنڈر کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں اسٹارٹ اپس میں. ٹھیک ہے. سو ود دیٹ آئی ایم گونا آسک فرح ٹو پلیز کم اینڈ ٹیک اٹ اوور. اور ہمارا فارمیٹ وہی رہے گا کہ فرح پہلے اپنی جو بھی نالج ہے پہلے وہ شیئر کریں گی، پھر ہم کوشچن اینڈ آنسر کے لیے اوپن کریں گے، اینڈ دین یو کین آسک وٹ ایور کوشچنس دیٹ یو مے لائک. سو پلیز کوشچن آنسر کے لیے یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنا ہاتھ ریز کرنا ہے، اور جس آرڈر میں ہاتھ ریز ہوں گے اسی آرڈر کے اندر ہم سوال کریں گے. ٹھیک ہے. سو ود دیٹ ٹو یو فرح، ٹیک اٹ اوور اینڈ اسٹارٹ. تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ حسن صاحب. آئی ڈونٹ ہیو اے ویری بگ انٹروڈکشن، مگر اتنی خوشی ہو رہی ہے. 170 لوگ ابھی آن لائن ہیں رات کے 10 بجے، اور ہم تقریباً سارے لوگ پاکستان سے آن لائن ہیں. تو یہ وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے جو اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز کو چاہیے ہوتی ہے. اور آج سے کوئی 3 سال پہلے جب حسن صاحب نے بتایا کہ جب آن لائن اور کووڈ اور سوشل ڈسٹینسنگ کے مسئلے تھے، میں بھی اس طرح ہی پورا ہم نے کورسز اور ٹریننگ جو پہلی لی ہے ایسپائر کی فرسٹ بیچ کی، وہ آن لائن تھی. اور اس وقت احمد جو ہیں وہ ساتھ میرے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. بہت کچھ سیکھا. اور وہی بات ہے کہ شاید ویلی ڈے اٹ سیلف تو بہت سکسیسفل اسٹارٹ اپ نہیں ہوا، مگر اس نے ایک فاؤنڈیشن بنا دی ہے for so much more potential that we plan to not only share but also produce great services through. بہرحال ایک بہت مزے کا جو میرا ایکسپیرینس ہوا وہ یہ تھا کہ میں آن لائن ہی ٹیچ کر رہی تھی، آن لائن ہی پڑھ رہی تھی، ایسپائر کی میں ٹرینی تھی. تو اسی وقت احمد بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور آہستہ آہستہ آئی ریئلائز کہ ہمارے اندر ٹیکنالوجی یوز کرنے کی جو ایبلٹی ہے، if it is used right, تو ہماری young generation is much more capable than we are. تو آہستہ آہستہ he took over the technology part and we are here to share it collectively. اچھا ہم اسی پہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اوکے سو آپ کی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے. ہاں اب ہو رہی ہے. جی ہاں. میں اس کو ذرا بڑا بھی کر دیتا. میرے خیال سے میں اسٹاپ کر کے نا پی ڈی ایف ورژن کھول لیتی ہوں. جی پی ڈی ایف فل اسکرین پہ آ جائے گا. Just a minute. This is a better version to work with. Tech for startup. نہیں یہ ہے نا ہمارا. This is PDF. صحیح. تو اب ہمارا جو جرنی ہے وہ کچھ اگین جب ہم لوگ اسٹارٹ اپ کی بات کرتے ہیں تو ورک لائف بیلنس، فیملی انوالو ہوتی ہے، پیسے کم ہوتے ہیں، چیلنجز نہیں ہوتے ہیں. تو میرا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ اسٹارٹ اپ فاؤنڈنگ کا وہ یہ ہے کہ آپ کو مجھے سوئمنگ آتی ہے، اور ابھی آپ یہ کہہ ہی رہے ہوتے ہیں مجھے سوئمنگ آتی ہے، کہ آپ کا جو مینٹر ہوتا ہے آپ کو کہتے کہتے اٹھاتا ہے اور سمندر میں پھینک دیتا ہے. مگر وہ سمندر جو ہوتا ہے آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا پانی کتنا سخت ٹھنڈا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا تھا اس میں شارکس ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے جو فلو ہے وہ آپ کی مسل پاور سے کہیں زیادہ تیز ہے. تو آپ پہلے تو بڑا ہمبل ہو جاتے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید نہ کہتا سوئمنگ آتی ہے تو بہتر ہوتا. But then you realize کہ this is real life، جہاں پہ آپ کو کام کر کے دکھانا ہوتا ہے. اور کام کر کے دکھانے میں ہماری جو سٹوری رہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ٹریننگ کے دوران ایسپائر ہی کے فاؤنڈنگ ممبر نے he became our angel investor. He got interested in our project. Not only کہ وہ اسے مینٹور کرنے لگ گئے، مگر انہوں نے اس میں $10,000 کی انویسٹمنٹ بھی کی. تو اب جب آپ نے شروع میں اسٹیک ہولڈر ہیں اور آپ کا ایک پروجیکٹ ہے، اٹ از نو مور فن اینڈ پلے. چاہے جتنی بھی آپ کو سپورٹ مل رہی ہے، آپ کو اپنے بھی مسلس ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. تو اس وقت یونیک آئیڈیا تھا، کوئی ہمارے پاس
ये भी नहीं था कि हम किसी का कॉपी कर सके। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह यानी क्लाइंट्स का फेस डील करना, अपना जो प्रोडक्ट है उसको डेवलप करना, तो इंटरनल टीम, और लास्टली पिचेस बनाना इन्वेस्टर्स के लिए। That was a lot of work for a very small team. और हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते थे, 3-4 हम लोग टीम मेंबर से कोर, उसके बाद हमारे मेंटोर्स थे, हमारे इन्वेस्टर थे, और एक हमारे स्पेक्टेटर थे शुरू शुरू में, अहमद अली साहब, who realized कि mama and company can't do all of this, तो मुझे कहीं ना कहीं तो हेल्प करनी है. And then he started to do all the tech related, first he started to help us with doing it, and then he started to do it for us. तो आज हम अपनी वो जर्नी शेयर करेंगे, उस जर्नी में हम दोनों ने क्या क्या सीखा और उसको किस तरह बेहतरीन तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने स्टार्टअप्स में. मैं सीईओ हूँ वैलिडे की, और अहमद has been assisting me with technology and automation in Validé. Assalamu alaikum, guys. So, Validator started off as a very small data analysis startup, right? It would take in data about a user's digital footprint, like जो लोग Twitter पे tweets करते हैं, और वो it would, with the data it collected, it would identify their political agendas, their interests, and what type of person they are. मसलन के कोई बंदा होता है business owner, एक कंटेंट क्रिएटर होता है, एक नॉर्मल एक्टिव यूजर होता है, और एक ऑल्टरनेटिव अकाउंट होता है, एक ट्रोल होता है. हमारे 2 प्रॉब्लम थे. हर स्टार्टअप के 2 प्रॉब्लम होते हैं. बजट कम होता है, टीम छोटी होती है. हमारे स्मॉल टीम के बहुत काम थे. पहली बात तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्वेस्टर्स को अपील करना, केटरिंग टू देम. तो इन द goal to cater to investors, Validator, or fact checker as it was, started pivoting towards other objectives that earn more money, until finally we pivoted towards social listening. Automation is the primary goal of any startup. So when I was 12, my mom would take me to her dinners and events. I could meet investors, and I'd give them a breakdown of what Validator does to catch their interest. जब आप startup बनाते हैं, what should your game plan be, right? There are many things you can do. One thing you shouldn't do is dump too much money on the first day, because you gotta make money, right? So you know what cost money back in the day? Logo designing, personalized pitching, and investment catering. So this was all during COVID, right? Now we have one thing. हमारे जो पहले एक स्टार्टअप के भाई थे उनके पास नहीं था. We have a lot of tools such as the ones you can see, and tools which are more importantly free and accessible. I know मैंने बहुत vague चीज बोली है, तो let's go with the example of a text stack. Text stack के example में let's go with Google stack. Google के stack में कई features हैं, as you can see here, and including all of these features, they have Gemini. If you don't know what Gemini is a competitor to ChatGPT that Google themselves developed, and it's integrated into their workspace. These apps are quite easy to search up and use, and it's a shame that the startups before us didn't have access to this technology, but we do, and we have to use it wisely. Thank you. So yeah, that was his take कि भाई टेक्नोलॉजी है तो हम बंदे क्यों ज़्यादा हायर करें. And I'll just step back and tell you the story कि जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं आपके मल्टीपल स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज पे जैसे अहमद ने कहा पैसा भी कम होता है, लोग भी कम होते हैं, लेकिन आपको अगली स्टेज पे जाने के लिए प्रूव करना होता है बहुत सारे पॉइंट्स. मतलब कि आपके इन्वेस्टर, आपके क्लाइंट्स, वो आपको आप में क्यों इंटरेस्ट ले, कोई बंदा आपका पिच क्यों सुने. और उस जगह पे जो चीज हमें सबसे ज्यादा काम दिया वो था हमारा कंटेंट क्रिएशन. कंटेंट क्रिएशन अब तो इंतहाई आसान हो गया है. जनरेटिव एआई के बाद चैट जीपीटी आया, फिर उसके कॉम्पिटिटर्स आए, और उसके कॉम्पिटिटर्स में जैसे अहमद कह रहे थे कि अब अगर पूरा सूट है ना, अगर हमारे पास पूरा टेक स्टैक है गूगल का, तो आप गूगल की स्प्रेडशीट के अंदर चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं. तो वो जो इंटीग्रेशन पावर है, कोलैबोरेटिव पावर है, उससे काफी आसानी हो जाती है. अच्छा, इसी तरह
ہماری اسکرین شیئر. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست جو ٹول آ گیا وہ کینوا. ابھی تو کینوا اتنا مطلب کہ کینوا اگر آپ ایکسپوزڈ ہیں بار بار یوز کریں تو آپ نے کینوا کی ایولیوشن دیکھی ہوگی کہ پہلے تو بھائی سب ہر جگہ آن لائن مل کے اپنی جو ہے پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں, پچ ڈیک بنا سکتے ہیں, تو ہمیں تو وہی بہت پاورفل لگ رہا تھا. اب کینوا آپ کو 3D امیجز بنا کے فری آف کاسٹ, ان کا کچھ ماڈیولس کچھ موڈیلٹیز فری آف کاسٹ ہے, آپ 3D امیجز بنا سکتے ہیں. یو کین ایڈ ڈیپتھ ٹو یور پروٹوٹائپس. اس کے بعد آپ اے آئی یوز کر سکتے ہیں فار وائس اوور, آپ اپنے لوگو ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. تو ہر ایسپیکٹ کو اسپیشلی فار شروع کے اسٹارٹ اپس ہیں نا, ان کے ہر ایسپیکٹ کو ڈیزائن اور ویژول کانٹینٹ کے ایسپیکٹ کو کینوا کور کر رہا ہے. اس کو تھوڑا سا ایکسپلور, اگر کینوا آپ لوگوں نے یوز کی تھوڑا سا ایکسپلور کریں, آپ کو بے انتہا اس میں جو ہے نا ویرائٹی ملے گی, وہ ایڈ ہوئے ہی جا رہی ہے. اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک کہ گرامرلی یا چیٹ جی پی ٹی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں ابھی تک ہم نے یوز نہیں کی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک یوز نہیں کی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ٹیکنالوجی آپ کے اسٹارٹ اپ کا حصہ نہیں, پھر بھی پرسنل لرننگ کے لیے ضرور یوز کیجیے, بہت افیکٹو ہے. میرا کیونکہ سوشل آخری جو ہمارا پچ تھی یا ہمارا ویلیو تھی وہ سوشل لسننگ تھی, تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا گوگل ٹرینڈس کا. جتنے بھی الگوریدمس ہم یوز کرتے تھے ہم اس میں گوگل ٹرینڈ سے اس کو آگمنٹ کرتے تھے, تو وہ ایک طرح سے اوتھینٹسٹی بڑھ جاتی تھی ہماری رپورٹ کی. گوگل ٹرینڈس بالکل فری تھا. اور اس کے بعد آگے ہم نے پھر اپنا پھر جو یہ بات ہے کہ بھئی ہمارے ایک آفس اسپیس بن گئی, تو یہاں پہ ٹولز تو بے انتہا ہیں. میں آخری سلائیڈ میں آپ لوگوں کو ایک پوری لسٹ دوں گی ٹولز کی, مگر میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. اگر اتنے اچھے ٹولز ہیں جو کہ ایک 14 سال کا بچہ تک استعمال کر کے ایک اسٹارٹ اپ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, تو پھر ہمارے پاس کام کرنے کے لیے رہ کیا گیا. پھر ایک ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ یا نان ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ کے لیے بھی کیا ہر کام آٹومیٹ نہیں ہو گیا؟ اور اگر ہر کام آٹومیٹ ہو گیا تو واٹ کین یو آفر ٹو میک یور کمپنی اسٹینڈ آؤٹ؟ تو یا تو آپ لوگ چیٹ باکس میں مجھے اپنا آنسر بتائیے, یا پھر پلیز مجھے you can speak, but I really want to know if I'm claiming content writer کی ضرورت نہیں ہے, user experience developer کی ضرورت نہیں ہے, logo designing آپ کی automate ہو گئی ہے, pitch decks automate ہو گئی ہے, content creation itself automate ہو گیا ہے, تو پھر ہمارا کام کیا رہ گیا؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. میرے خیال میں کچھ لوگوں نے ہاتھ اگر ریز کیا ہے تو, یا اگر چیٹ میں کسی نے جواب دیا ہے, کرٹیکل ایبلٹی ٹو سالو دا پرابلم, اراس مرزا نے کہا ہے یہ. اور پراپر مائنڈ سیٹ ہوگا تو ہم اسٹارٹ اپ کریں گے. بالکل. پیپل اسکل, کمیونیکیشن اسکل, آسم آئیڈیا, بالکل. لیڈنگ دا اسٹارٹ اپ, لیڈرشپ, بالکل. I mean there's no wrong answer so far. MashaAllah. Human ideas and proper prompt. To create the prompts, consistency, critical thinking and creativity matters a lot. Genius prompt creation. These tools increase productivity and speed up creation process, but does not replace workforce. Bilkul sahi. Creating the idea and vision, innovation, to use them smartly. Bilkul, bullseye. Identification of needs, leadership, mindset, marketing techniques, put things together by smart technology. Always in simple words, customization, elaborative prompts, tailoring for our own purpose, problem solving, human vision, and the social and personal values of a person, risk-taking ability. Humans can more accurately validate. Not all problems can be solved by AI alone. Some challenges require human intuition, بھئی creativity, یہ and بچے تو بہت اسمارٹ ہیں, یہ تو چلے جا رہے ہیں. ابھی دیکھیں نیچے کتنے سارے جواب دیے انہوں نے. واو, گڈ ورک گائز. سر ماشاءاللہ ایک جواب بھی ایسا نہیں کہ جو غلط ہو. ماشاءاللہ, تو ہم تو ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں. نہیں, بٹ دس از دا بیوٹی آف انٹرپرینیورشپ مائنڈ سیٹ, کہ ایک بندے نے فیئر بیس بات نہیں کی کہ ہماری جاب چلی جائیں گی, ہمارے کام چلے. دس از دا ریئل مائنڈ سیٹ وی نیڈ ایز اسٹارٹ اپ فاؤنڈرس. آپ لوگ بالکل صحیح ہیں. اسکلز, امیجنیشن, سیلز اینڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز.
So I'll just sum up what all you've already said. You've all said it, but I'll just sum it up कि देखिए होता क्या है कि स्टार्टअप जो है ना, एक तरह से 9 to 5 की जॉब से हम निकले हुए होते हैं, तो हमें फ्रीडम बहुत मिल रहा होता है. उस फ्रीडम में हमें कभी-कभी फ्रीडम जो है ना वो चैलेंज भी हो जाता है. तो अब अगर आपके पास 15 फ्री टेक्नोलॉजीज हैं, पैसे देने नहीं है, तो कौन सी यूज करेंगे? That intelligence, the ability to strategize, because your time is important and you're being sticking to the point and not digressing is very important. तो टेक्नोलॉजी के challenges जो मैंने देखे हैं वो यही है कि कभी कभी कुछ स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी की अंदर ज्यादा पड़ जाते हैं और वैल्यू एडिशन भूल जाते हैं. Like they forget their target was to add value and they've just become technical and add jargons to what they're doing, and what excites them is कि हम इतनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. तो एक तो इस बात का ख्याल रखना. दूसरा चैलेंज जो टेक का स्टार्टअप्स में होता है वो ये है कि हर वो चीज जो अवेलेबल है वो एक्वायर नहीं करना, यानी कि फ्री है तो यूज कर लो. देखिए आपका टाइम भी कीमती है, तो कभी कभी कंप्लीटली फ्री चीजें वेस्ट भी होती हैं, और कभी कभी जो चीजें आपको शुरू शुरू में ट्रायल वर्जन पे मिल रही होती हैं बाद में बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाती हैं. सो बिटवीन स्पेंडिंग मनी एंड स्पेंडिंग टाइम, पिकिंग योर बेस्ट चॉइस. तीसरी चीज सीईओ या जो फाउंडर्स होते हैं जाहिर है डिसीजंस वही ले रहे होते हैं, मगर अंडरस्टैंडिंग योर ओन टीम कि क्या मेरी टीम इस चीज पे ट्रेन हो जाएगी, क्या मेरी टीम को ये समझ आ जाएगी, उनको उनको ट्रेन करने में टाइम कितना लगेगा. और हमेशा स्टार्टअप में आप ये सोचें इंशाल्लाह ताला कि आज आप लोग 2 लोग हैं, कल 20 होंगे, फिर 200 होंगे. तो 200 लोगों के लिए स्केलेबल है क्या आइडियाज? तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है आई नॉट ऑन द गो. ये आप लोगों के लिए बहुत ऑब्वियस बातें हैं, मगर व्हेन आई वाज वर्किंग मेरे लिए ऑब्वियस बातें नहीं थी. मैंने प्रैक्टिस कर करके ये चीजें सीखी और टेकिंग यू टर्न्स गोइंग बैक एंड फिक्सिंग माय टेक्नोलॉजी स्टैक. तो शुरू में तो हम प्रीमियम पे काम करते हैं और रिमोट वर्क टूल्स पे, ताकि हमें फिजिकल एसेट्स कम से कम करने पड़े. टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा स्टार्टअप को ये है कि आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को मिनिमम रखें, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आर द बिगेस्ट ट्रैप फॉर योर ग्रोथ इन द अर्ली डेज. मगर अगर आप बहुत स्मार्टली अपनी पेमेंट ऑटोमेट कर लें, प्रीमियम सर्विसेज बना लें, रिमोट वर्क टूल्स यूज कर लें, तो आपका स्टार्टअप इंशाल्लाह ताला अगर अच्छा आइडिया होगा तो ग्रो करेगा. और जब आपका स्टार्टअप ग्रो करेगा तो आपको 2 जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. पहली ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे चाहिए कि अब शायद आपको फ्री टूल से टेक स्टैक्स पे जाना है. और जो सबसे बड़ा बॉटल नेक होता है टेक स्टैक्स डेवलप करने का वो ये होता है कि आप हम लोग अपने बिना ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि क्या क्या हमारी नज़र से गुजर रहा है, पेड एडवर्टाइजमेंट्स और गूगल सर्च रिजल्ट्स. एक छोटी सी मगर बहुत क्रिटिकल पॉइंट जो हम भूल जाते हैं कि क्या हमारे इर्द गिर्द रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस डेवलपमेंट या उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने की. यानी कि अगर आप कोई ऐसी लैंग्वेज पे काम करना शुरू हो जाए कि जो लैंग्वेज जो है जिसका बंदा सिर्फ सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ है और वो $5,000 पर आवर चार्ज करता है, तो नो मैटर हाउ फैंसी इट सीम्स और इफ यू गेटिंग द टेक्नोलॉजी स्टैक फॉर फ्री, जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर ये बंदा मैं नहीं हायर कर सका तो फिर क्या होगा, अगर ये बंदा 2 साल बाद या 6 महीने बाद चला गया तो फिर क्या होगा. तो इसीलिए आप देखेंगे पाइथन है, अगर कोडिंग की तरफ जाना है, गिटहब है, यानी कि वो चीजें जिनमें कोई बंदा चला जाए तो उसको नए बंदे को रिक्रूट करना आसान हो. टेक्नोलॉजी ऐसी ना हो कि आपके बैकलॉग इतना डेवलप हो गया हो या पेमेंट्स का इतना ज्यादा बर्डन आ गया हो कि उसको अब चेंज भी ना कर सके. तो लाइट वेट टेक्नोलॉजी, इजी टू चेंज टेक्नोलॉजी एंड इजी टू लर्न टेक्नोलॉजी. टेक स्टैक बनाते वक्त इन चीजों का जरूर ख्याल रखें. टेक स्टैक बनाते वक्त एक और चीज का बहुत ख्याल रखिएगा, वो भी मिडिल वे में रहना बहुत जरूरी होता है कि आप जो भी टेक स्टैक बनाएं वो ऐसा बनाएं जिसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन और सर्टिफिकेशन हो. जैसे कि अगर आप किसी भी काम चीज पे काम कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो जिस जगह आप डेटा स्टोर करें वो इतना सर्टिफाइड होना चाहिए कि वो साइबर सिक्योरिटी की हर रिक्वायरमेंट को इंटरनेशनली फुलफिल कर रहा हो, ताकि बाहर का आपका क्लाइंट आए तो उसको कोई वायलेशन ना हो रही हो उसकी डेटा की. तो ये चीज़ें थोड़ी समझनी पड़ती हैं, रीड करनी पड़ती हैं, मगर फाउंडर्स और माशाल्लाह क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडर्स जो कि आप लोग हैं, उनके लिए इतना मुश्किल काम नहीं होता. इन तो जी, इज देयर क्वेश्चन? Okay, okay. I think, are there any questions?
for me right now? No, please proceed. Okay. तो एक तो ये चीज हमारी लर्निंग थी कि टेक्नोलॉजी की ट्रिक्स भी होती है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की टूल एक्विजिशन की मतलब का कारआमद नहीं होती. दूसरी चीज जो एज अ स्टार्टअप हमने सीखी वो ये थी कि टेक्नोलॉजी में फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है. और फीडबैक फॉर मी, जब अहमद नहीं आए थे ऑटोमेशन में, तब मैं कंटिन्यूसली एक टीनेजर का फीडबैक ले रही हूँ. तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस? अपने क्लाइंट्स का फीडबैक, अपनी खुद की टीम का फीडबैक. तो कभी-कभी आप तो बहुत एक्साइटेड होते हैं स्टार्टअप में और आप बार-बार टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत ज़्यादा आगे चले गए होते हैं. बट इफ यू गेटिंग अ कांस्टेंट फीडबैक दैट दिस इज नॉट अ फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर योर ओन टीम, फॉर पीपल वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी, उस फीडबैक को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें. इसके अलावा टेक्नोलॉजी में जो बेस्ट यूज होता है वो यही होता है कि जितने काम आप खुद सो रहे हो और टेक्नोलॉजी कर रही हो वो आइडेंटिफाई कर लें. इंशाल्लाह ताला आपने फ्रीमियम यूज किए, फ्री वर्जन्स यूज किए, आपके पास बहुत क्लाइंट्स आ गए. अब आपने अपना एक चैटबॉट फॉर कस्टमर सर्विस बना लिया, जिसको फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो है इंटरैक्टिवली जवाब दे रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप ये अटेंड कर रहे हैं, तो यू हैव सर्विस अवेलेबल फॉर योर क्लाइंट्स. इसी तरह जितनी ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी में APIs का इस्तेमाल करें, उतनी ज़्यादा आपकी कोडिंग प्रेशर कम होता जाएगा. तो API खुद ही मेंटेन कर रहे होते हैं बैकएंड पे वेंडर्स, तो आपके लिए API इंटीग्रेशन का भी एक काफ़ी आपका लोड खत्म कर देता है. नो कोड प्लेटफॉर्म्स बहुत कॉमन हो गए थैंकफुली पोस्ट कोविड. इट वाजंट द सेम, इट वाजंट दैट इजी अर्लियर, मगर उसको यूटिलाइज कीजिए. उसके बाद अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो ये ऑफिस ले लिया, जल्दी से एक्साइटेड हो कि को वर्किंग स्पेस में चले गए. अगर शुरू में आप हाइब्रिड मॉडल पे वर्चुअल कोलैबोरेशन रखें और उसमें ही एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर लें. टाइम ट्रैकिंग टूल्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, उसमें AI खुद सजेस्ट करना शुरू हो जाता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट फॉर द एम्प्लॉइज. इसी तरह तो ये तमाम चीजें जो हैं आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की साइड को बहुत अच्छा कवर कर लेती हैं. वन टूल दैट, बिकॉज मेरा काम सोशल लिसनिंग का था और मेरे क्लाइंट्स को इंस्टेंट रिपोर्टिंग चाहिए होती थी, वन टूल दैट रियली helped me monetize my service was data visualization tools. Or although I have my degree in computer science, I've done my master's in computer science, and I was teaching data science and AI in IBA for a while. Yet it was after I became the CEO of my startup that I learned this new skill of business intelligence and data visualization. और उसके लिए भी हमने सबसे easy tools इस्तेमाल किए जो कि instantly हम लोग deploy कर सके, and it helped us a lot. No need to mention, but for the sake of it, email automation manage कर लेना, या फिर making things flexible by the use of technology for your team members to work on their own choice of time, or for your clients to contact you on your own choice of time by remote IT support, by automation of email management, etc. These things are going to really give a very good stage setup. एक स्टेज बन जाएगा आपकी स्टार्टअप की ग्रोथ का. और इस स्टेज का एक बैक स्टेज एस्पेक्ट भी होता है. बैक स्टेज एस्पेक्ट, जैसे कि आप लोगों ने चैट में कहा, आपकी खुद की ह्यूमन लेवल की स्ट्रेटेजी, आपके नोन कॉन्स्ट्रेंट्स एंड नोन अनफेयर एडवांटेजेस और उन पे कैसे काम करना है, अपने कॉन्स्ट्रेंट्स को कैसे आड़े नहीं आने देना और अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उनका ज्यादा फायदा उठाना है. इसके साथ एक चीज जो कि दिन ब दिन बहुत ज्यादा पर्टिनेंट होती जा रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उससे मिलती जा रही है, हमें शायद आइडिया भी नहीं कि कितनी स्पीड में वो मतलब कि पर्टिनेंट हो रही है टेक स्टार्टअप्स के लिए समझना, वो है साइबर सिक्योरिटी. कि अब पहले जो चीजें फन एंड प्ले था, अब वो क्राइम बनते जा रहा है. तो मेकिंग श्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन योर साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग. इसके बाद विद टाइम हम लोग एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टेक देखेंगे ट्रेंड, जो कि विद टाइम इवॉल्व होगा, मगर इट्स ऑन इट्स वे एंड वेरी अगेन इन growing in very high speed, which is blockchain. And blockchain is not only for digital currency, blockchain की बेइंतहा uses है. तो आहिस्ता आहिस्ता हम वो चीज भी देखेंगे. My biggest message will be कि हमेशा अपनी ह्यूमन स्किल को जो है ना सीखते रहे. कोर्सेरा के कोर्सेज, MOOCs जो मूक्स होते हैं,
کوئی شارٹ کورسز, اسپائر کی ٹریننگز, کہیں نہ کہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے خود ڈیٹا ویژولاائزیشن تب سیکھی جب I was already in the middle of things, but I took out time and learned it, and it helped me, and it did pay me back well. So this is what I think is my 2 cents on tech. میں آخری slide جو ہے نا, that I was very interested. So yeah, project management کے لیے we've been using Jira, we've been using Notion for notes taking, but this is one list. I'll share the whole PDF also with Izhar Saab, جو popular solutions ہے. So you know your problem, if you can identify بھائی میرا تو یہ مسئلہ, you exactly know where to go. سب سے successful جو startups اور early stage startups کی سب سے successful ہے وہ prototyping, جو کہ Canva اور Figma میں بہت اچھی ہو جاتی ہے. Then project management کے لیے Jira, Asana, Trello, Kanban, note taking, Notion. I remember ایک دفعہ ہم لوگ ایک CEO کے ساتھ بیٹھے تھے, final meeting تھی before signing off our project and starting it, and there were so many new things coming in right at that meeting. اور میں بات کر کے I was just communicating with 5 people. ایک CEO تھے, 4 ان کے department heads تھے, and Ahmed quickly downloaded Notion and started to work on it. اور میں نے جب دیکھا ان کے لیپ ٹاپ پہ, تو پوری اسکرین پہ ہر چیز ڈیٹیل میں نوٹ ٹیکنگ ہو چکی تھی, which saved the deal actually. کیونکہ آپ اس وقت کچھ کمٹ کر لو, وہ کہیں تو آپ نے کمٹ کر لیا تھا, but if you are able to take quick notes and make a quick project, like manage project very quickly and swiftly, that really saves you with those kinds of issues later. Social media management کے لیے Buffer ہے, cloud storage کے لیے Dropbox, scheduling کے لیے Calendly, email marketing Mailchimp. I think you all know it anyway. Payment processing Stripe, video conferencing اگر آپ کا tech stack Google ہے تو Google Teams ہے جس پہ ہم ابھی ہیں, Zoom. Team communication is very effective on Slack once you learn to use Slack, and I've also seen team communication is also very effective on Discord. And اگر آپ کوڈنگ کو بھی کوڈ بھی اپنا مینٹین کر رہے ہیں انٹرنلی تو ورژن کنٹرول اینڈ کوڈ کولیبوریشن کے لیے GitHub is very effective. یہ جو most of these have a lot of free trainings and seminars available. ہر وقت GitHub والے تو خاص طور پہ ہر وقت ٹرین کر رہے ہیں. So if you don't understand, تھوڑی سی ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے, فری ٹریننگز چل رہی ہیں, سرٹیفکیشنز مل جاتی ہیں. اور اگر آپ کے کو فاؤنڈرس یا آپ کے جو کور ٹیم ممبرس ہیں ان کے اندر ریزسٹنس ہو کہ یار ہم اتنی محنت کیوں کریں, you can tell them کہ the certifications that you're getting, even if let's say the startup doesn't work, or you want to shut it down, so what, it happens all the time. Silicon Valley میں ہزاروں سینکڑوں ہزاروں اسٹارٹ اپس دن کے حساب سے جو ہے بند ہوتے ہیں, but you have learned a skill اور اس کی سرٹیفکیشن آپ کے پاس ہے which will take you places. I'm very proud to tell that Validay نے جو ویلیو جنریٹ کی ہے اس میں if my technology automation assistant is a teenager, then the potential of bringing people to startups and telling them what it is 9 to 5 جاب سے چھوڑ کے startups میں آنا, ٹریننگ بہت زبردست ہو جاتی ہے. میرے 2 کو فاؤنڈرس تھے اور very amicably Waleed was my colleague at IBA and Abdullah was my student of artificial intelligence at IBA. So we 3 founded this startup Validay, and when we thought کہ اب ہم سے مزید monetize نہیں ہو رہا, ہم اس کو بند کریں گے, تو I have seen both my, and I'm very happy to mention this, both my co-founders get better jobs because of their exposure to Validay. جو کام انہوں نے Validay میں کیا اس نے ان کے لیے اور ڈور اوپننگس کی. اور although ہم اب انیکٹیو ہوتے جا رہے ہیں اینڈ وی پلان کہ اب تھوڑا سا ہمارے جو فاؤنڈرس کا کور فاؤنڈرس کا گروپ تو میچیور ہو جائے, دین وی ول ریسٹارٹ another venture. بٹ ابھی بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں جس میں عبداللہ برنگس بیک ہز لرننگ کے آف انفراسٹرکچر اینڈ ولید برنگس بیک ہز لرننگ آف ڈیولپمنٹ. سو دس لرننگ اینڈ دس گروتھ از کنٹینیوئل. اسٹارٹ اپ از ون تھنگ when there's no definite success or failure, it's a continual growth of team and technology. That's it from my side. I'm open to questions now. Thank you so much, Farah. That was great. And also importantly, جیسا آپ نے بتایا کہ یہ تمام چیزیں جب آپ سیکھتے ہیں, یہ تمام ٹیکنالوجیز آپ سیکھتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مارکیٹ میں ویلیو بڑھتی ہے ایز اے ریسورس, رائٹ؟ کہ جیسے جیسے آپ کو
یہ چیزیں ان پہ عبور حاصل ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ آپ کسی بھی کمپنی کے لیے ویلیوبل ہوتے جاتے ہیں. تو ایبسولوٹلی دس از امیزنگ. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے چیزوں کی, بہت ساری چیزیں ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیزیں ہر اسٹارٹ اپ کے لیے جو ہے وہ سیکھنا یا ان کو استعمال کرنا مینڈیٹری ہو, لازم ہو, ایسا تو نہیں ہے. لیکن بہرحال ہر ایک کو اپنے اپنے طریقے سے اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ ان ٹولز کو یہ لوگ سیکھیں اور ان کو سمجھیں, ان کا استعمال کو سمجھیں تاکہ وہ اپنی اسٹارٹ اپ میں یا آگے اپنی زندگی میں ان کو استعمال کر سکیں. تو ود دیٹ تھینک یو ایوری بڈی, تھینک یو فار دوز ہو ہیو اسٹیڈ دیٹ لانگ. فرح آپ کا, احمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور آپ نے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کیا. اور اعظم تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر تھرو آؤٹ دا پروگرام. انشاءاللہ ٹاک ٹو یو نیکسٹ ویک. ایوری بڈی السلام علیکم. ویلکم.